المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. تمام تعریفیں اس عظیم پروردگار کے لیے جو ماہ الرمضان اور شب قدر کا عطا کرنے والا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں کی خاطر خدا نے ماہ رمضان کو بھی خلق فرمایا اور شب قدر کو بھی عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اتنا موقع اور عطا کیا کہ 19 ماہ رمضان کی شب، 21 ماہ رمضان کی شب کے بعد ہمیں زندگی کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ 23ویں ماہ رمضان کی شب بتوسل مولائے متقیان نصیب فرمائی۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ورنہ اگر روح قبض کرنے کا حکم دے چکا ہوتا تو شب 19 کے بعد شب 21 میں نہ ہوتے، اور اگر شب 19 کے بعد شب 21 کے مرحلے میں خدا نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو آج ہم اہل قبور میں شامل ہوتے۔ یہ رات بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ شاید کہ لفظ قیمتی چھوٹا لفظ ہے، کوئی اس سے بڑا لفظ اگر لغت میں استعمال ہو سکتا ہو، آپ کے اذہان میں محفوظ ہو، تو اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے آج کی رات کی۔ جب پورا ماہ مبارک ایسا ہے کہ سانس لینا عبادت، پورا ماہ صیام ایسا ہے کہ سونا عبادت، سانس لینا تسبیح کے برابر، دعائیں مستجاب، گناہ بخشے گئے، تو آج تو حصول اور اصل ماہ مبارک ہے، شب-ے قدر ہے، اور ہم تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں آج کی رات کی مناسبت سے تمام تر خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں، بالخصوص جس پر قرآن نازل ہوا،
اس سینہ مبارک ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول کے بعد ایک وارثان قرآن رہے تمام کی بارگاہ مقدس میں، اور جو آج کے زمانے کے لیے صاحب حجت خدا کی بارگاہ سے صاحب امر ان کی خدمت میں آج شب قدر کی تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اس شب کو سمجھنے اور اس شب سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے آخر درس میں ہوں گی۔ آئیے پہلے سورہ مبارکہ المائدہ جو پچھلے 4 روز سے ذکر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متصل رہا، اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے البتہ مناجات 15، مناجات یعنی وہ طریقہ، اسے سرگوشی میں بات کرنا کہا جاتا ہے۔ ایک ہے دعا، زور سے خدا کی بارگاہ میں لفظوں کو واضح کرتے ہوئے کچھ کہنا، اور ایک ہے مناجات کہ انسان کا سرگوشی میں بہت آہستہ آہستہ خدا سے باتیں کرنا۔ ان خدا سے کی ہوئی باتوں کا انداز چوتھے امام نے 15 انداز سکھائے۔ ان 15 انداز سے سرگوشی پروردگار میں ایک انداز ہے مناجات محبین کے نام سے، اور یہ مناجات نمبر 9 ہے، جس کو ہم کچھ تو بیان کر چکے تھے اور آج اس کا تتمہ ہے۔ واقعاً اگر معصوم کی ذات نہ ہوتی تو انسان کو خدا کی معرفت کی خیرات نہ ہوتی۔ کیا سمجھ سکتے ہیں، کسی دیوانے کا بڑا اچھا جملہ ہے، کبھی کبھار زبان پر دیوانوں کے ایسے جملے آتے ہیں جو دانائی پہنچایا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے جب کسی نے اس سے کہا کہ تم رسول خدا کو کتنا مانتے ہو، تو جواب میں دیوانے نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا۔ وہ کہتا ہے میں تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں سوائے اس خدا کے جسے مصطفیٰ نے سمجھایا ہو۔ حیرت ہے، میں خدا کو مانوں مصطفیٰ کے کہنے سے، اور پھر خدا کو مان کر مصطفیٰ کو درمیان سے نکال کر خدا سے براہ راست ہو کر کیا احسان شکنی کا مرتکب ہو جاؤں؟ میں 360 خداؤں کو تاریخ میں پڑھ رہا تھا جو کعبے میں رکھے ہوئے بت تھے۔ یہ خدا وہ خدا نہیں ہے، اور جس نے خدا کو مصطفیٰ کے علاوہ کہیں اور سے لیا وہ 361واں تو ہو سکتا ہے، خدائے حقیقی نہیں ہوگا۔ خدائے حقیقی وہ جسے مصطفیٰ خدا کہہ دے۔ تو آئیے، محبت کا انداز ایسا ہے، وَأَن تَجْعَلَ حُبِّي إِيَّاكَ، اس مناجات کا آخری حصہ، اور آپ تو خوب سمجھتے ہیں محبت کی باتوں کو۔ وَأَن تَجْعَلَ حُبِّي إِيَّاكَ، اور پروردگار تو بنا دے اس محبت کو جو مجھے تجھ سے ہے، جو مجھے تجھ سے ہے، یا اردو ترجمے کے لحاظ سے میری محبت کو جو تیرے ساتھ ہے اس کو تو قرار دے، قائداً الی رضوانک، کہ وہ مجھے لے کر چلے تیری رضا کے حصول تک۔ محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کو ناراض کرنے کے لیے تو محبت نہیں کی جاتی، اور اگر کسی کو ناراض کرنے کے لیے محبت کی جائے تو پھر محبت نہیں رہتی، نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ محبت تو ہوتی ہی کسی کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان تجعل حبی ایاک قائداً الی رضوانک، میرے مالک میری اس محبت کو جو تیرے ذات کے ساتھ ہے رہنما بنا دے، قائد بنا دے، الی رضوانک، جو مجھے تیری رضا کے حصول تک پہنچا دے۔ اور رضا کی بات آئی تو آئیے اس روایت کو متصل کر لیں جس کو
غالباً شب 19 میں شروع کیا تھا کچھ باتیں بیان کر کے، پھر باقی باتوں کو آج کی شب قدر کے لیے رکھا تھا۔ اس میں کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر غالباً 240، اور اس کتاب کے اعتبار سے روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو یاد ہو شب 19 میں ہم نے شب قدر کے عنوان پر بات کرتے ہوئے شب قدر کو قرآن سے پہلے زمانے کی خلقت کے اعتبار سے بیان کیا تھا، اور اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کی روایت کو شروع کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روایت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، کتاب کا نام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 240۔ روایت بہت مشہور ہے، اب تو ہر جگہ پہنچ گئی ہے، کہ پہلا سوال تھا مالک رضا چاہتا ہوں نہ قرب چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تھا کہ قرب کس کے لیے؟ کہ شب قدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے۔ پھر پروردگار میں آپ کی رحمت چاہتا ہوں، کہ رحمت اس کے لیے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کر دے۔ کہ پروردگار میں پل صراط پر سے گزرنے کا جواز چاہتا ہوں، کہ پل صراط پر سے گزرنے کا جواز ان کے لیے کہ جو شب قدر میں صدقہ دیں، خیرات کریں۔ کہ پروردگار میں تجھ سے جنت کی نعمتیں اور پھل درخت چاہتا ہوں، کہ جنت کی نعمتیں پھل اور درخت اس کے لیے جو شب قدر میں تسبیح پروردگار کرے۔ کہ پروردگار میں تجھ سے آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں، کہ آتش جہنم سے نجات اس کے لیے جو شب قدر میں استغفار پڑھے، جو شب قدر میں استغفار پڑھے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ اور قرب کا مسئلہ۔ پھر سوال کیا، سوال نمبر 6، موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت میں جو اللہ کے رسول نے بیان کی 6 چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 6 پر موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا، مالک میں تیرا قرب چاہتا ہوں، رضا چاہتا ہوں۔ کہ رضا اس کے لیے، اے موسیٰ رضا اس کے لیے کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز جو آپ پڑھتے ہیں نا 7 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد تلاوت کرتے ہوئے، یہ 2 رکعت نماز جو شب قدر میں پڑھے گا میری رضا اس کے لیے ہے۔ شروع ہوا قرب سے، مکمل ہوا رضا پر۔ کبھی کبھی قرب ہوتا ہے رضا کے بغیر جو ختم ہو جاتا ہے، ہر نماز قربتاً اللہ، مگر ہر نماز رضا خدا کا عنوان تو نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین، یہ گاڑیاں مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ پلیز فوراً جا کے ہٹا دیں۔ گاڑیوں کا نمبر ہے 91565 دبئی، 7370 شارجہ، 61740 دبئی، 28278 دبئی، 64255 شارجہ، 12202 شارجہ، 91948 شارجہ، 71332 ڈی دبئی، 56854 کیو دبئی، 13216 کیو دبئی، 18889 بی دبئی، 30514 ڈی دبئی۔ یہ پلیز فوراً جا کے یہ گاڑیاں ہٹا لیں، وہاں پر ابھی بیریکیڈز رکھے جانے ہیں۔ جس مومن یا مومنہ کی گاڑی ہے پلیز فوراً جا کے ہٹا لیجئے۔ اگر کسی کا نمبر ابھی کال آؤٹ نہیں کیا گیا ہے، ان کی گاڑی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو پلیز وہ بھی جا کے ہٹا لیجئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام کی مناجات کا وہ جملہ جس سے ہم پہنچے تھے، لفظ رضا کہ پروردگار ان تجعل حبی ایاک قائداً الی رضوانک،
اور پھر شب قدر کے اعمال میں 2 رکعت نماز تک بات مکمل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے 6 سوالات میں سوال نمبر 6۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی مناجات کا ایک اور جملہ، وَالشَّوْقِ إِلَيْكَ زَائِدًا عَنْ إِسْيَانِكَ، اے پروردگار جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا شوق عطا کیا ہے۔ ایک ہے محبت خدا، ایک ہے شوق خدا۔ کتنا شوق ہے کس کو کس کا، ہر شے کا شوق رکھنا انسان کے مزاج کو سمجھاتا ہے۔ آپ کو میٹھے کا بڑا شوق ہے، آپ کا مزاج الگ ہے۔ آپ کو نمکیات سے بڑا شغف ہے، آپ کا مزاج الگ ہے۔ تو ہر ایک کا مزاج اس کے شوق کو بتاتا ہے، اور محبین کا مزاج خدا کے شوق کو بتاتا ہے۔ پروردگار میری محبت کو ایسا کر دے کہ جو تیری رضوان تک پہنچا دے، اور میرے شوق کو ایسا بنا دے جو مجھے تیرے عصیان سے بچا لے۔ اے پروردگار وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ، پروردگار اپنے رخ رحمت کو میری جانب سے موڑ مت لینا۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْإِسْعَادِ وَالْحُظْوَةِ عِنْدَكَ یا مجیب یا ارحم الراحمین۔ وَاجْعَلْنِي، تو مجھے بنا دے۔ کبھی کبھار انسان خود بن سکتا ہوتا ہے تو خدا سے توفیق مانگتا ہے، کبھی خود نہیں بن سکتا ہوتا خدا سے بنانے کی دعا مانگتا ہے۔ فرق واضح کریں اس کو۔ تو آئیے اس فرق کو ذرا سا توجہ کیجئے گا۔ آپ روز ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور شاید روز کی تلاوت میں اکثر مومنین نے تو اس کو یاد بھی شاید کر لیا ہو۔ دعائے الافتتاح کے بعد روزانہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں مفاتیح الجنان کی ترتیب کے لحاظ سے دعا نمبر 12، روزانہ رات کے اعمال اور دعاؤں کے اعتبار سے دعا نمبر 12، اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں سارے کے سارے افعال بعد میں ہیں، اور افعال کے مفعول واقع ہونے والے سب پہلے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ایاک نعبدو، نعبدو بعد میں ہے، ایاک پہلے ہے، ادخلنا بعد میں ہے، برحمتک فی الصالحین پہلے ہے۔ اسی دعا میں 3 خاص چیزوں کے لیے توفیق مانگی گئی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ مفاتیح الجنان جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جب پیج آگے پلٹتے ہیں تو اس کے تقریباً مڈ میں پہنچ کر اس دعا کے وہ جملہ آتا ہے، وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا۔ اگر یہ دعا کے الفاظ ذہن میں محفوظ ہیں تو بہت قریب پہنچ جائیں گے میرے الفاظ سے۔ یہ 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ترتیب کے لحاظ سے شب قدر، دوسرا جملہ حج بیتک الحرام، اپنے گھر کا، اپنے محترم گھر کا حج، اور تیسرا جملہ قتلاً فی سبیلک، اپنے راستے میں قتل کیے جانے کی سعادت یعنی کہ شہادت۔ فوفق لنا، ہم ان تینوں کے لیے تجھ سے توفیق طلب کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کیسی ہے؟ کہ ترتیب ایسی کہ شب قدر میں اگر گناہ نہ بخشے گئے تو پھر اگلا مرحلہ میدان مزدلفہ، عرفات کے بعد مزدلفہ، یعنی حج کا اہم ترین واجب رکن از نگاہ مکتب فقہ جعفری، مزدلفہ۔ یہاں گناہ بخشے نہ گئے تو کہاں بخشے جائیں گے پھر؟ کہ وہاں پہنچ کر مزدلفہ حج کے موقع پر، اور اگر وہاں بھی بخشے نہ گئے تو آخری راستہ کیا ہے؟ قتلاً فی سبیلک، تیری بارگاہ میں، تیرے راستے میں انسان کا قتل ہو جانا۔ یہ تینوں کے لیے وفق لنا، ہمیں توفیق عطا فرما دو۔ تو شب قدر کی توفیق مانگے، اس کے بعد حج بیت اللہ کی توفیق مانگے، اور اس کے بعد شہادت کی توفیق مانگے۔ یہ توفیق مانگنا یہ ہے کہ رکاوٹیں دور کر دے، رکاوٹیں دور کر دے۔ جو شب قدر میں رکاوٹ ہو میرے حاصل کرنے کی، اسے دور کر دے۔
جو حج پر پہنچنے میں رکاوٹ ہو اسے دور کر دے، اور جو شہادت کی دعا میں رکاوٹ ہو اسے دور کر دے۔ لیکن یہ توفیق ہے، وَاجْعَلْنِي، مجھے تو بنا دے، کس میں سے بنا دے؟ من الاسعاد، نیک لوگوں میں سے بنا دے، سعد ترین بنا دے، اور والحظوۃ عندک، اور جو تیری بارگاہ میں بڑا حصہ پانے والے ہیں نا ان میں سے قرار دے دے۔ یا مجیبو، اے جواب دینے والے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والے، ہماری یہ دعا مناجات قبول فرما لے۔ یہ مناجات محبین کا آخری حصہ مکمل ہوا۔ آئیے اس کے بعد چل سورہ مبارکہ المائدہ میں آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ کے بعد اب اس کے بعد آیت نمبر 68۔ قل یا اہل الکتاب، حبیب کہیے ان اہل کتاب سے، لستم علی شیء، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ اس کے ذیل میں عبداللہ ابن عباس کی روایت مجمع البیان تفسیر قرآن میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پیغمبر سے یہودی کہتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، یہودی خاص طور سے یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے مسائل کیا ہیں؟ آپ توریت کو مانتے ہیں؟ پیغمبر سے پوچھا جا رہا، آپ توریت کو مانتے ہیں؟ کہ ہم توریت کو مانتے ہیں، کہ توریت کو ہم بھی مانتے ہیں، کہ اگر ہم قرآن کو نہیں مانتے تو قدر مشترک یہ ہے کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے اور توریت کو ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ جو قدر مشترک ہے اس کو لیتے ہیں، جو قدر غیر مشترک ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت انداز سے یہودیوں کی یہ دعوت ہے کہ توریت آپ بھی مانتے ہیں، کامن ہو گئی، ہم بھی مانتے ہیں، جو کامن لے لیتے ہیں، جو کامن نہیں ہے اس میں مسائل آپ مانتے توریت کو، ہم نہیں مانتے، قرآن کو ہم نہیں مانتے، تو قرآن چھوڑ دیتے۔ اس کا جواب دیا گیا، قل، حبیب اس سے کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری کوئی واقعیت نہیں ہے، تمہارا کوئی شمار نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی تقیم التورات، جب تک کہ تم تورات کو اپنے درمیان قیام نہ کرواؤ، تورات پر عمل نہ کرو، والانجیل، اور انجیل پر بھی عمل کرو، توریت پر بھی عمل کرو، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس پر بھی عمل کرو، یعنی قرآن۔ اگر یہ تینوں کام کرو گے تو تمہاری حیثیت ہے، اگر تینوں کتابوں پہ عمل نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اہل توریت خالی توریت کی بنیاد پر قابل حیثیت نہیں ہیں جب تک کہ انجیل کو نہ مانیں اور قرآن پہ ایمان لے کر نہ آئیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جیسے جیسے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر آیتیں آتی ہیں ان یہودیوں کے دل میں کفر بڑھتا ہے، سرکشی بڑھتی ہے، زیادہ بڑھتی ہے، یزیدن کثیرن، زیادہ بڑھتی ہے، جیسے جیسے تم پر آیات قرآن نازل ہوتی ہیں ان کے دلوں میں طغیان یعنی سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پیغمبر پھر آپ ان کی طرف سے مایوس نہ ہو جائیے، ان کی پرواہ مت کیجئے، ان کا خیال مت کیجئے، یہ تو قوم کافر، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ عجیب بات ہے، بات یہودیوں کی ہو رہی ہے اور خدا کہتا ہے کافروں کی پرواہ مت کیجئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اہل یہود میں اپنے آپ کو شمار کیا، والذین ہادوا، یہودی لوگ،
والصائبون، اور وہ جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور وہ جو اپنے آپ کو عیسائی نصارہ کہتے ہیں، یہ تینوں اقوام ستارہ پرست، یہودی اور عیسائی اگر مومنوں کی طرح سے ایمان لے کر آ جائیں اور عمل صالح انجام دیں تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس پھر نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا۔ آیت نے طبقے ملا دیے، مومنوں کے ساتھ رکھا، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور ستارہ پرستوں کو بھی، لیکن شرط رکھی ان تینوں کے لیے۔ اتفاق ہے کہ یہاں تین گروہ بیان کیے مومنین کے علاوہ، ان تینوں کے لیے شرط رکھی کہ ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح کریں، تب جا کر ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور اگر آپ ابتدائی ماہ رمضان سے سورہ مائدہ سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک کے بعد ایک آیت عہد میثاق ایگریمنٹ۔ وَلَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بتحقیق ہم نے اسرائیل کی اولاد سے یعنی یہودیوں سے عہد لیا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، عہد گزر چکا پہلے۔ عہد کیا لیا تھا کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، ان کی امداد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی جانب بھیجے رسول بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوِي أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس رسول آتے تھے تو اپنی خواہش نفسانی کے اعتبار سے پیغمبر کو کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا، ایک گروہ جھٹلاتا تھا، ایک گروہ آ کر پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کتنے پیغمبر ذبح کیے گئے؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایسے ظالم افراد اس میں واقع ہوئے تھے کہ روز 70 انبیاء مار دیا کرتے تھے۔ تو انبیاء آئے کتنے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے، کبھی کبھار لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے انبیاء عرب میں آئے تھے۔ یہ جملہ کب کہتے ہیں لوگ؟ جب عرب کی بد مزاجی کو دیکھتے ہیں، عرب کے سختی یا لہجہ کو دیکھتے ہیں، اور ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مخ مافی، ہاں ان کے پاس دماغ نہیں ہے، لا کہہ دیا تو لا کہہ دیا، اب چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے۔ رات کے 8 بجے گئے، اس نے کہا بکرا، کب بکرا ہو گئے آپ کھڑے، آپ کو واپس جانا ہے، فلائٹ آپ کی ہے، کہا کام کرو حاجیوں کا، نہیں ٹائم بکرا، کل آنا بھائی، ختم کہہ دیا، ختم خلاص۔ تو کہتے کیا عرب کو لوگ گھبرا کے کہتے ہیں ان کے پاس اتنے انبیاء آئے تھے، یہ تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ سارے انبیاء عرب میں نہیں آئے تھے، عرب میں صرف 4 انبیاء آئے تھے، صرف 4۔ 1,24,000 انبیاء میں سے عرب میں خالی 4 آئے تھے، باقی سارے غیر عرب ہیں انبیاء۔ تو بنی اسرائیل عرب نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، اور انہوں نے انبیاءوں کو شہید کیا۔ ایسے انبیاء شہید کیے گئے کہ ایک گروہ جھٹلاتا تھا، ایک گروہ آ کر پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتا۔ یقتلون صیغہ مضارع استعمال ہوا، تو اگر فیگر سمجھ میں نہ بھی آئے 70 والی تو یقتلون فعل مضارع کہتا ہے کہ یہ کام مسلسل کرتے تھے۔ جھٹلانے کے لیے لفظ استعمال ہوا کذبوا صیغہ ماضی، اور قتل کے لیے صیغہ مضارع۔ جھٹلاتے تھے کبھی کبھی اور قتل کرتے تھے مسلسل۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کبھی کبھار جھٹلائے بغیر بھی انبیاء کو قتل کیا جاتا تھا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس کے بعد یہ گمان کر کے بیٹھے تھے کہ ہماری تو کوئی آزمائش نہیں ہونے والی ہے۔ انبیاء کو جھٹلایا بھی ہے، انبیاء کو قتل بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ایسے معصوم بنے ہوئے ہیں، ایسے مچھر بھی نہیں مارا انہوں نے، ہاں وضو کر کے بیٹھے نماز کے لیے مصلی بچھا کر، انبیاء کو قتل کر چکے، انبیاء کو جھٹلا چکے، اور پھر نیک اور پارسا بن کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں یہودی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔
یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے کیا ہیں؟ ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں۔ سورہ مائدہ میں، سورہ الجمعہ میں، ہم اللہ کے دوست، ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ۔ اور کیا کیا ہے؟ انبیاء کو ذبح کیا، انبیاء کو جھٹلایا ہے، اور پھر بیٹھے کہ ہم پر تو کچھ آنے والا ہے ہی نہیں، امتحان، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فَأَمُوا، پس اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر روئے گڑ گڑائے انبیاء کو قتل کرنے کے بعد جب خدا نے ان کو در بدر کیا، کبھی فرعون کے ذریعے سے آزمائے گئے، کبھی دریائے نیل سے آزمائے گئے، کبھی بعد میں پھر مدین کے علاقے سے آزمائے گئے، اور پیغمبر کا ساتھ نہ دیا پھر آزمائے گئے، اور خدا نے ہر آزمائش کے بعد ایک موقع دیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی۔ ثم تاب اللہ علیہم، لیکن جب توبہ قبول کر لی، اب تو ایمان لے آؤ، قرآن کہتا پھر ثم امو، پھر اندھے، وَصَمُّوا، اور پھر بہرے، کہ اب ختمی مرتبت کو دیکھتے ہیں، اب آخری پیغمبر کو دیکھتے ہیں مگر آنکھیں نہیں ہیں، اندھے ہیں، پیغمبر کی بات کو سنتے ہیں، آیات توریت کو پہچانتے ہیں مگر بہرے ہیں۔ پہلے کیا گناہ، پھر خدا نے معاف کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ مائدہ کی تفسیر میں بیان کرتے کرتے ہم وہاں پہنچے تھے جہاں یہودیوں نے خدا کے ہاتھ بندھے ہونے کا الزام عائد کیا تھا کہ خدا کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کہ ان کو پے در پہ ناکامیاں ملی تھیں، خیبر نکل گئے ہاتھ سے، فدق نکل گئے ہاتھ سے، مدینہ شہر سے ان کا بائیکاٹ ہو گیا کہ نکال دیے گئے یہودی۔ تو وہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کو ہم سے روک لیا، خدا کنجوس ہو گیا، الیاذ باللہ من ذالک، خدا کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہودی امو و سمو، پیغمبر کو دیکھا مگر آنکھیں بند کر لی، پیغمبر کی آواز کو سنا مگر کان بند کر لیے، کثیر منہم، ان میں بہت سارے ہی ایسے لوگ ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ بصیر ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ صاحب بصارت ہے، جو یہ انجام دیا کرتے ہیں اس تمام اعمال کے اعتبار سے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، باتحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا، یہ دوبارہ آیت پلٹ کر آئی اسی انداز سے، کافر ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہودیوں کی بات ختم ہو کے عیسائیوں کے مسائل شروع ہوئے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خدا کون ہے؟ یا خدا عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں؟ جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہو گئے۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے ایک بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور ان کے ماننے والوں نے ان کو ہی خدا بنا لیا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ پیغام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو رب کی طرف دعوت دی تھی، بعد میں ان کے کچھ نادان چاہنے والوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ ایسے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے بارے میں اللہ کا رسول کا جملہ یا خود آپ کا اپنا فرمان آپ کے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، میرے بارے میں دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ کہ جو مجھے میرے مقام سے آگے بڑھا دیں، لفظ مقام استعمال ہوا، لفظ حد روایت میں استعمال ہوئی کہ جو مجھے میری حد سے آگے بڑھا دیں یعنی غلو کریں، اور وہ جو مجھے میرے مقام سے پیچھے کر دیں یعنی مقصر، کہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔
وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عجیب مشکل ہے، علی کو ماننے چلے ہو تو علی کو ماننے کے لیے خود سے اگر علی کو مانو گے تو خدا کہو گے تب یا غالی ہو جاؤ گے یا مقصر ہو جاؤ گے۔ خدا اگر ماننا ہے علی کو علی ماننا ہے تو خدا سے پوچھو کہ علی کیا ہے، یا مصطفیٰ سے پوچھو کہ علی کیا ہے۔ یا علی خود سے اللہم صلی اللہ۔ شاید سمجھانے کے لیے وہ جملہ آسانی پیدا کرے، ہے تو پیغمبر کی شان بیان کر رہا شاعر کہ توصیف محمد کروں، تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے وہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، شب قدر ہے نا، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے، بازو ہے محمد کا یا خالق کی زبان ہے۔ کیا سمجھیں گے یار، کیا سمجھیں گے مولا کائنات کو دنیا والے؟ تو اگر خدا اور رسول کے بغیر سمجھا یا مقصر ہو جاؤ گے یا غالی ہو جاؤ گے۔ خدا اور رسول کے بغیر سمجھا تو یا مقصر ہو جاؤ گے یا غالی ہو جاؤ گے۔ مقصر بھی وہ ہے جو خدا اور رسول کو ہٹا کر علی کو جاننا چاہتا ہے، اور غالی بھی وہ ہے جو خدا اور رسول کو ہٹا کر علی کو پہچاننا چاہتا ہے۔ تو دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کو لوگ خدا کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت جو عیسیٰ کو خدا کہے، مریم کے بیٹے کو خدا کہے، وہ کافر۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود تو پیغام یہ دیا تھا کہ اعبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو بنی اسرائیل، کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، کسی کو شریک قرار دے، اس کے لیے حکم کیا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر خدا نے جنت حرام کر دی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ، اس کی آخری جگہ، اس کا آخری مقام جہنم ہے، آتش نار، آتش جہنم۔ اس کے بعد وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار، کوئی ناصر نہ رہے گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، عیسائیوں کے 3 فرقے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک جو براہ راست کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ ہیں، ایک جو کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ اور ہے جس کا اب اشارہ ہو رہا، وہ بھی کافر جو کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ بھی کافر جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، خدا 3 کا تیسرا ہے۔ اس پہ بڑی داستانیں بن سکتی ہیں، لکھی گئی ہیں، تفسیر المنار پڑھ لیجئے، بہت سارے واقعات ہیں کہ خدا 3 کا تیسرا ہے۔ یہ آج تک عیسائی بھی نہ سمجھا سکے اس کا مطلب کیا کہ 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے۔ یعنی عجیب ہے کہ تثلیث میں توحید کو پیدا کر رہے ہیں، تثلیث میں توحید کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ 1 ہے یا یہ 3 ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں باتیں ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے پہلے میں ترجمہ آگے بڑھاؤں، تفسیر بیان کروں، ایک جملہ علماء تاریخ نے یہ لکھا کہ عیسائیوں میں یہ فکر آئی کہاں سے تھی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عیسائیوں میں یہ فکر آئی کہاں سے تھی کہ خدا
تثلیث رکھتا ہے، یعنی ایک تین میں سے ایک کوئی خدا ہے، یا تو وہ خدا ہے، یا عیسیٰ خدا ہیں، یا حضرت مریم خدا ہیں، یہ تینوں ملا کر خدا ہیں، تین کا ایک خدا، الیاذ باللہ من ذالک، نقل کفر کر رہا۔ تو اب یہ تثلیث کی بات آئی کہاں سے؟ کہتے ہیں علماء تاریخ کہ اصلاً عیسائیت میں تثلیث نہیں تھی، یہ آئی ہے ہندوؤں سے، کہ ہندو ان میں سے بعض فرقے تین قسم کے خداؤں کے اتحاد کو مانتے تھے، برہما، وشنو اور سیفا یا سیفا، یہ تین کو ملا کر ایک خدا کہتے تھے۔ ان تین خداؤں سے جو دیوتا تھے ان کے، جب یہ عیسائی بنے، بہت غور کیجئے گا، جب ہندو عیسائی بنے تو باقی تمام چیزیں تو چھوڑ آئے ہندوؤں والی، البتہ یہ تثلیث لے کر عیسائیت میں آ گئے۔ تو بہت ڈر لگتا ہے اگر کوئی باہر سے داخل ہو کسی مسلک میں تو کچھ باتیں تو وہاں سے لے کر آ ہی جاتا ہے، تو بڑا ڈر لگتا ہے کسی سے باہر کے آئے ہوئے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کوئی معبود نہیں ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سوائے ایک معبود کے، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ نہ رکیں اس عقیدے سے جو کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ، اگر نہ رکیں اس سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور ان کو آ کر تھام لے، مس کرے، لپٹ جائے عذاب علیم۔ اور آخری آیت آج کی حد تک، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اب پھر بتائیں، خدا خود بتائے پھر عیسیٰ کیا ہیں؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مریم کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ سوائے رسول کے، رسول ہے بس، کیا ہے؟ رسول، اور ایسا رسول، یہ کوئی انوکھا رسول نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی اور رسول بہت سے گزر گئے، ویسا ہی ایک رسول عیسیٰ ابن مریم۔ دلیل کیا دی خدا نے؟ دلیل دی وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، بہت غور کیجئے گا، اس سے پہلے اشارہ کر چکا کہ بار بار خدا عیسیٰ نہیں کہتا، ابن مریم ساتھ میں لگاتا، ابن مریم ابن مریم۔ اب تو سمجھ لے پڑھنے والا کہ جس کی ماں مریم و خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی ماں کون؟ اگر عیسیٰ رسول ہے تو ماں صدیقہ، اللہ اکبر، اگر ایک معصوم کی ماں بنے صدیقہ ہو جائے، اور اگر کوئی 11 معصوموں کی ماں بنے صدیقہ طاہرہ نہ ہو تو کیا ہو؟ کانا یاکلان الطعام، آخری باتیں اس آیت کے اعتبار سے، کانا یہ دونوں یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں یاکلان، دونوں کھاتے تھے، الطعام کھانا۔ تو کیا خدا وہ ہوتا ہے جو کھانا کھائے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلائے، جو کبھی کسی وقت میں کھانا کھاتا ہوا دکھائی دے، سمجھ لینا سب کچھ ہو سکتا ہے تو مگر خدا نہیں ہو سکتا، کہ خدا کھانا کھاتا نہیں ہے، خدا کھانا کھلاتا ہے۔ اس کی مثال یا اس کا اشارہ آپ کو سورہ مبارکہ ذاریات کے آخر میں ملتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یا خدا نے یہ اعلان کیا کہ اس لیے جن اور انسانوں کو خدا نے خلق فرمایا کہ اس کی بندگی کریں، اس لیے خلق نہیں فرمایا کہ اس کے لیے کما کے لائیں اور اس سے آ کر کھانا کھلائیں، وہ کھانا کھاتا نہیں بلکہ کھانا کھلاتا ہے۔ تو یاکلان الطعام۔ اب اگر کسی نادان کے ذہن میں کوئی جملہ ہو تو سمجھ لے،
کہ خدا نے مثال کھول کھول کے بتائی ہے، جو خدا ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ جو خدا ہوتے ہیں ان کی کوئی ماں نہیں ہوتی، لم یلد ولم یولد، اور جس کی ماں ہو، جس کا باپ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آئیے بات امہ تک پہنچی جناب مریم تک، تو لیلۃ القدر میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا، مولا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلی بات تو بتا دو کہ شب قدر قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا صرف سورہ مبارکہ القدر میں 3 مرتبہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3۔ سورہ دخان اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہاں لیلۃ قدر نہیں ہے۔ قدر کا ترجمہ کیا ہے؟ قدر کہتے ہیں اہمیت کو، عزت و احترام کو، عزت احترام اہمیت، اور قدر کہتے ہیں تنگی کو، جہاں گنجائش کم ہو جائے۔ تو اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر فرشتوں کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کا احترام، اور پھر ایک قدر کے معنی اور کیے گئے مقدر سے۔ آج کی رات مقدر بننے والا ہے، کون اگلے سال تک زندہ رہے گا، ڈیٹ آف ڈیتھ ڈیسائیڈ ہو جائے گی آج رات۔ کب جانا ہے، کب جانا ہے آج لکھا جائے گا، کب تک رہنا ہے آج لکھا جائے گا، کتنا ملنا ہے آج لکھا جائے گا، کتنا نہیں ملنا ہے آج لکھا جائے گا، بیمار ٹھیک ہوگا یا اس کی بیماری نیکسٹ ایئر اگلی شب قدر کے بعد بھی چلنے والی ہے آج لکھا جائے گا، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی آج لکھا جائے گا، سعادت ملے گی نہیں ملے گی آج لکھا جائے گا، حج نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آج لکھا جائے گا۔ تو اصلاً حج اپلیکیشن فارم سائن ہوں گے آج کی رات، کہ کون حج پر جائے گا اور کون حج پر نہیں جائے گا، ساری انشاءاللہ ورزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اس سال بھی حج کرا دے اور ہر سال حج نصیب فرما دے۔ جتنوں نے آمین کہا ہے نا وہ تو شامل ثواب ہو گئے، باقی انشاءاللہ بہت ایسے بھی ہیں بہت آہستہ آمین کریں، جائیں گے کیسے، آمین کہے کہ فائدہ کیا ہے۔ پاکستان کے کاروان تو کہتے ہیں پاکستانی کاروان کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی ناٹ الاؤڈ، ان کے کاروانوں میں۔ یہاں گورنمنٹ کہتی ہے پاکستانی اپنے پاکستان سے جائیں حج کے لیے، یہاں گورنمنٹ منع کرتی ہے، وہاں وہ لوگ منع کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سے حج ساقط ہو گیا ہو، نہیں؟ تو یہ سوچنا فضولیات میں سے ہے۔ وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِ هَذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ۔ تو آج کی رات تمام باتیں مقدر ہو رہی ہیں، اور امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا ایک رات 1000 مہینوں سے کیسے افضل ہو سکتی ہے، خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ رات ہوتی ہے، جتنی روشنی کر لی جائے، جتنی لائٹس روشن کر لی جائیں، رات رہتی ہے۔ دن کی روشنی کا مقابلہ رات کی کوئی اور لائٹس نہیں کر سکتی، تو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا اس کے ظاہری معنی ہیں شب قدر، اس کے ایک اور تعویلی معنی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو شب قدر، اور شب قدر میں انشاءاللہ آپ کے کچھ اعمال اور نامال میں 2 جوشنین کا آج انشاءاللہ پروگرام رکھا گیا۔ شب قدر کی دعاؤں میں جوشنین، 2 جوشن، ایک جوشن کبیر ایک جوشن صغیر۔
جوشن کبیر کے بارے میں جوشن کا ترجمہ پہلے بیان کر چکا پچھلے سالوں میں، بس اشارہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں زرہ کو، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، اور کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ تو بڑی زرہ جو پیغمبر کو جناب جبرائیل امین نے اس وقت جو بعض غزوات میں آپ مصروف جہاد تھے اور ایک بہت وزنی زرہ پہنے ہوئے تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، خدا کا سلام پہنچایا اور پھر فرمایا کہ خدا کہتا ہے یہ اتار دیجئے جو آپ پہنے ہوئے، اس سے آپ کی زحمت بڑھ رہی ہے، اور اس کے بجائے یہ دعا پڑھ لیجئے جو جوشن ہے، یعنی زرہ ہے، ایسی زرہ ہے کہ ویسے تو اس کے بہت فضائل ہیں، اس میں 1001 نام ہے اللہ کے، 1001، خالی 1000 نہیں، 1001 نام ہیں۔ پھر کبھی اس کی شرح انشاءاللہ اگر اتنی وسعت ملی، ہم تو بسا اوقات شروع کرتے ہیں مناجات پوری نہیں کر پاتے، تو یہ دعائے جوشن کبیر 1001 نام ہے، اور ان 100 فصلوں میں جو خاص پیغام ہو تو اپنے مقام پر اللہ کے سارے نام، یعنی ایک رات ایسی اس میں اللہ کے سارے نام لیے گئے، سارے نام لیے گئے۔ اس کے بعد اس کا ثواب کتنا ہے؟ ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے تلاوت کرے تو کتب 4 کی تلاوت کا ثواب، توریت، انجیل، زبور اور قرآن اس دعا کی تلاوت میں رکھا گیا ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے خدا اسے حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں جتنے حرف ہیں، حرف، کلمہ نہیں، جملہ نہیں، فصل نہیں، حرف، جتنے حرف ہیں، کہوں جملہ آگے، ہر حرف کے بدلے میں جنت میں ملیں گے 2۔ اب لوگ اگر سماعت فرمائیں لفظ نور کو حور تو میرا قصور نہیں ہوگا، لفظ استعمال ہوا زوجتین، ہر ایک حرف کے بدلے، ہر ایک حرف کے بدلے، یعنی اگر ہے لفظ رب تو لفظ رب میں اگر 3 حرف شامل کیے جائیں، رے بے بے، تو 3، یہ 3 حرف ہو گئے، اور ہر حرف کے بدلے 2، اور ہر حرف کے بدلے جنت کے 2 مکانات آپ کے نام الاٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا خیال سے پڑھیے گا، اب حرف گن گن کے پڑھنا ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف مس ہو جائے۔ حرف مسنگ کا مطلب کیا ہوا؟ مسنگ ہو گیا پھر تو نا، ٹھیک۔ تو یہ تو ثواب ہے اس کا، دعائے جوشن کبیر کا، جو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ایک ایک حرف کو سنبھال کے پڑھنا چاہیے کہ اس میں بہت ثواب لکھا گیا۔ اور پھر اگر کوئی اس کو تلاوت کرے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو شہید مرتا، اور خالی شہید نہیں مرتا بلکہ اور جملہ روایت کا آگے بڑھا، 9 لاکھ شہیدوں کا ثواب شہدائے بدر میں سے، کتنے؟ 9 لاکھ شہیدوں کا ثواب شہدائے بدر میں سے اس کو دیا جاتا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ دعائے جوشن کبیر کے علاوہ دعائے جوشن صغیر، جوشن صغیر یہ موسیٰ ہادی عباسی خلیفہ نے جب امام موسی کاظم علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا تھا، تو اللہ کے رسول نے حالت خواب میں آ کر اپنے اس فرزند کو باب الحوائج کو آ کر اللہ کے رسول نے خواب کی حالت میں یہ دعا تعلیم فرمائی، دعائے جوشن صغیر۔ جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی پریشانی ہو، جب دشمن انسان کو پریشان کرے، جملہ لکھا ایک کہ جتنی فضیلتیں دعائے جوشن کبیر کی ہیں اس سے زیادہ دعائے جوشن صغیر کی فضیلتیں ہیں آج کی رات۔ لیکن آج کی رات صرف دعائیں پڑھ لیں بس کام ہو گیا؟ کیا مانگیں آج کی رات؟ کوئی ایک سوال ایسا ہو، کوئی ایک سوال ہو، ایک سوال کوئی اگر آپ سے کہا جائے، جتنا مجھے بیٹھا ہوا کہ آج کی رات کسی ہر مومن کی کوئی ایک دعا قبول ہونے والی ہے، کوئی ایک دعا، وہ ایک دعا کیا مانگے گا؟
آمنا صدقنا، یہ ہم سب کی مشترکہ دعا ہے، لا ریب ولا شک۔ لیکن ظہور امام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے اگر میں اہل نہیں ہوں، اگر مجھ میں اہلیت نہیں ہے تو ظہور امام ہو گیا تو کیا کروں گا؟ غیبت چھوٹتی نہیں ہے، غنا چھوٹتا نہیں ہے، داڑھی سجتی نہیں ہے، حرام چھوٹتا نہیں ہے، حلال کرتا نہیں ہوں، واجب ادا نہیں کرتا، مستحب پر توجہ نہیں کرتا، مکروہات سے بچتا نہیں، تو امام آگے تو کروں گا کیا؟ بہت سے علماء ایسے گزر گئے جو دعا اس کے برس مانگتے تھے، ظہور سے پہلے پہلے موت ہو جائے، ہم اس قابل نہیں، ٹھیک، لیکن دعا مانگے، بالکل برحق دعا ہے، اجل فرجہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے جس دعا کو بیان کیا کہ جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا دعا مانگے؟ فرمایا العافیہ، کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ عافیت اگر ہے تو زمانہ غیبت ہو تب بھی کامیابی ہے، عافیت اگر ہے زمانے ظہور تب بھی کامیابی ہے، عافیت اگر ہے اور انسان کچے مکان میں رہے تب بھی نجات ہے، عافیت اگر ہے انسان بے اولاد ہے تب بھی عافیت، تب بھی نجات نصیب ہوگی اسے، عافیت۔ آج کی رات سوال عافیت کا، لیکن یہ سوال تھا۔ اب اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی روایت، چوتھے امام کی روایت، اور میں اب ہر ایک مومن سے مخاطب ہوں فردن فردن۔ آج کی رات اگر خدا معاف نہ کرے چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر آج کی رات خدا معاف نہ کرے تو کیا قبول کیجئے گا آپ یہ بات؟ کبھی پلٹ کر خود دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، آپ نے بیٹی کو معاف کیا، آپ نے بھائی کو معاف کیا، آپ نے بہن کو معاف کیا، آپ نے چچا زاد اور مامو زاد بھائیوں کو معاف کیا، آپ نے تایا زاد اور خالہ زاد بھائیوں کو معاف کیا، آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو، صاحبان ایمان کو، جن سے کوئی خطا جان بوجھ کر غلطی سے ہوئی تھی، معاف کیا۔ خدا پلٹ کر اگر آپ سے کہتے کہ آپ تو خود معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو، مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، آج کی رات اور آج کی رات کے لیے امام پورا مہینہ مبارک کا اس طرح گزارتے تھے کہ اپنے سارے غلاموں کو چوتھا امام جمع کرتا ہے، اور سارے غلاموں کو جمع کرنے کے بعد بیچ میں میرا امام خود بیٹھ جاتے، ہر ایک غلام کا نام لے کر تم نے فلاں یہ کام کیا، فلاں وہ کام کیا، آپ نے فلاں وہ کام کیا، یعنی یہ کوتاہی، یہ کمی، یہ تقصیر یہ تھی، اور اب سید سجاد تم سب کو معاف کرتا ہے، اور اب تم سب مل کر کہو کہ جیسے سید سجاد نے تمہاری خطائیں بخش دیں، ایسے خدا سید سجاد پر اپنا رحم و کرم نازل کر دے۔ سنت معصوم میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھ رہنے والے روم میٹ، ہمارے اور دیگر احباب، آج کی رات افسوس ہے اس انسان پر کہ جو انتقام کا جذبہ لیے بیٹھا ہو، یہ سوچ کر کہ آج نہیں کل انتقام لوں گا۔ اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن پر قادر ہو جاؤ، فاجعل العفو شکرا لقدرتک، تو تمہیں چاہیے، مولا فرماتے ہیں تمہیں چاہیے پھر معاف کر دینے کو اپنی اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ اگر تمہارے چچا زاد کی فائل تمہارے پاس آ کے رکی ہے، تمہارے بیٹے کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، داماد کا مسئلہ، بہو کا مسئلہ تمہارے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اب تم اس سے انتقام لینا چاہتے ہو، اذا قدرت علی عدوک، یہاں تک کوئی امام فرماتے ہیں مولا کائنات کہ جب تم اپنے دشمن پر قادر ہو جاؤ تو پھر معاف کر دینے کو اپنی اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔
بس عزیزان محترم، شب قدر میں دعا ہوگی، تلاوت قرآن ہوگی، سورے پڑھے جائیں گے، نماز ہوگی، اور نماز کے بعد آج کی شب زیارت سرکار سید الشہداء بھی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ شب 19، شب 21، شب 23 میں مجھے مولائے متقیان کی کوئی مخصوص زیارت نہیں ملتی۔ اٹھائیے مفاتیح، اب دیکھیے گا کہ کتنی زیارتیں مخصوص مولائے کائنات کی ہیں، کتنی زیارتیں مطلقہ ہیں۔ امین اللہ زیارت مطلقہ ہے، مختصہ نہیں ہے، لیکن ان تینوں شبہائے قدر میں ایک زیارت مخصوص ملتی ہے، وہ ہے زیارت سرکار سید الشہداء۔ مطلب کیا ہے؟ اگر حسین سر نہ دیتے تو شب قدر نہ ہوتی۔ تو شب قدر جب تمہیں نصیب ہو تو شکریہ ادا کرو آقا حسین کا۔ امام کو سلام کرتے ہوئے ماتمدارو، ایک عمل وہ ہوگا جب سر پہ قرآن رکھو گے اور پھر زبان سے خدا کو پکارو گے۔ ایک وہ وقت تھا جب کٹا ہوا سر نو کے سنا پر اور قرآن پڑھ رہا تھا، اور کٹے ہوئے سر نے قرآن کیوں پڑھا تھا؟ جن احتمالات کو علماء نے لکھا ان میں ایک احتمال یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے سر حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ تاکہ مجمع کی نگاہ، بازار ہے نا، کل کوفہ سنا تھا نا، کل کا کوفہ اور تھا۔ جب مولا نے اپنے اصحاب کو روک دیا کہ اب دروازے سے واپس چلے جائیں تاکہ زینب کے رونے کی آواز نہ جائے، اور یہ کوفہ 61 ہجری کا کوفہ یہ اور ہے، زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، ہائے مجمع عام ہے، اور ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر نو کے سنا پر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ ایک دیکھنے والوں کی توجہ نگاہیں زینب کے کھلے سر پر نہ جائیں، حسین کے کٹے ہوئے سر کی جانب۔ واہ غربتا یا علی آئیے، 61 ہجری کا کوفہ، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، ام کلثوم کے سر پہ ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ خدا نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے۔ کیا شہر کوفہ میں چوتھے امام نہ رہے تھے؟ کیوں نہ رہے تھے؟ چوتھے امام اپنے دادا کے ساتھ ساتھ مدینے سے کوفے آئے تھے، بچپن چوتھے امام نے اپنے دادا کی آغوش میں گزارا تھا، کوفے میں رہے تھے، پھر اپنے چچا کے ساتھ رہے، پھر اپنے بابا کے ساتھ۔ میرا مولا کوفے کی گلیاں، میرا چوتھا امام سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، لیکن اس لیے سر جھکائے ہوئے کوفے کی گلیوں سے گزرے کہ کہیں کوئی جاننے والا چوتھے امام کو نہ پہچان لے کہ بیویاں کھلے سر ہیں، ماں بہنیں پھوپھیاں۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار شب قدر میں مالک جتنے بھی آنکھوں سے آنسو بہے، ایک رات میں جو عمل انجام دیا جائے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی رات کا یہ گریہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پروردگار سید سجاد کا واسطہ، زینب کے کھلے سر کا واسطہ، وہ 4 سال کی یتیم بچی سکینہ کے زخمی کانوں کا، سرخ رخساروں کا واسطہ، پروردگار تمام مانگنے والے جو آج کی رات جہاں جہاں شب قدر ہے دعا مانگے، تمام کی دعائیں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر پریشانیاں، تمام مشکلات کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما۔
پروردگار شب قدر کربلا معلیٰ میں روضہ حسین پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جس مومن نے التماس سے دعا کے لیے کہا مالک ان کی تمام پر دعائیں قبول فرما۔ اور آخر میں وہ خاص دعا جو آپ سب کی مشترکہ، ہم سب کی مشترکہ دعا، لیکن خالی دعا نہیں، بس ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے۔ آج کی رات ہی نہیں بلکہ کل کا دن بھی روز قدر ہے، اور صرف کل کا دن ہی نہیں بلکہ آئندہ ہر وقت خدا سے یہ دعا کرنا ہے کہ مالک کوئی گناہ ہونے نہ پائے، کہ کہیں ہمارے گناہوں سے ظہور امام میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں دکھیاری ماں کوئی بیٹے کے خون کے انتقام کے لیے فریاد کرتی نہ رہ جائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں، آپ کے ناصروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس، آج کی افطار کا انتظام ایک بندے خدا اور برادر علی رضا کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، اور خاص طور سے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، تمام ان مرحومین مومنین مومنات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 27ویں شب قدر بھی اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ پورا عشرہ، آخری عشرہ طاق راتیں 21 کے بعد 23 کے بعد 25 اور 27ویں شب قدر انشاءاللہ پھر اسی مسجد امام بارگاہ میں اعمال شب قدر کا سلسلہ ہوگا۔ خدا ہم سب کو مزید توفیقات عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔